بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 1۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات، اور اسلامیات میں آج آپ کا سبق ہے یونٹ نمبر 4 آداب و اخلاق، سبق نمبر 9 سلام کا تعارف، سلام سے سلامتی۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے سلام کا تعارف۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، احمد کی امی اور سامنے والی آنٹی میں زبردست لڑائی ہوئی اور ان کی بات چیت بند ہو گئی۔ احمد کو اس بات کا بہت افسوس ہوا۔ اس نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت بند نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ناراض ہو جائے اور اسے دیکھ کر منہ پھیر لے۔ احمد نے ایک دن ایک اور بات پڑھی۔ اس نے پڑھا سلام دشمنی کو کھا جاتا ہے۔ وہ بھاگا امی کے پاس گیا اور بولا، امی اس بات کا کیا مطلب ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ امی بولیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کرنے سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ ایک مرتبہ احمد کی امی اور سامنے والی آنٹی میں لڑائی ہو گئی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے میں رہنے والے، آس پاس رہنے والوں میں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ کبھی کچرا پھینکنے پر، کبھی پانی پر، کبھی کسی نہ کسی چیز میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور ان کی بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح احمد کی امی میں اور سامنے والی آنٹی میں بھی لڑائی ہو گئی اور ان کی بات چیت بند ہو گئی۔ احمد کو افسوس ہوا کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ کسی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان سے ناراض ہو جائیں، اس سے منہ پھیر لیں، اس سے بات نہ کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک جگہ اور یہ بات پڑھی تھی کہ سلام دشمنی کو کھا جاتا ہے۔ وہ بھاگا اپنی امی کے پاس جاتے کہ امی اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ سلام دشمنی کو کس طرح کھا جاتا ہے۔ اس کی امی بولی، سلام کرنے سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ جب ہم اپنے سامنے والے کو سلام کرتے ہیں یا سلام میں پہل کرتے ہیں تو سامنے والے کے دل میں ہمارے لیے ایک رسپیکٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، ایک رسپیکٹ آتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا اور یہ میرے مجھے سلام کر رہا ہے، پھر بھی یہ سلام میں پہل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھ پہ سلامتی بھیج رہا ہے، تو اس سے اس کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں جو ہوتا ہے اس کے لیے ناراضگی ہوتی ہے یا کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، اس طرح اس کے دل سے وہ نکل جاتی ہے اور اس کی محبت بڑھتی ہے۔ احمد بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً سوچا میں سامنے والی آنٹی کو خوب سلام کیا کروں گا، اس طرح دونوں گھروں کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ احمد سوچتا ہے کہ اب میں سامنے والی آنٹی کو بہت زیادہ سلام کیا کروں گا اور اس طرح دونوں گھروں کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ بس پھر کیا تھا، جب بھی احمد سامنے والی آنٹی کو دیکھتا تو بہت ادب سے خوش ہو کر سلام کرتا۔ وہ جب بھی سامنے والی آنٹی کو دیکھتا تو خوش ہو کے انہیں کہتا السلام علیکم، یعنی کہ انہیں سلام کرتا، ان کو سلامتی بھیجتا۔ بس چند دن کی بات تھی، پھر آنٹی ان کے گھر آ گئی اور ہنستے ہوئے بولی، بھائی تمہارا بیٹا تو بہت ہی خوش اخلاق بچہ ہے۔ جب یہ احمد آنٹی کو روزانہ سلام کرنے لگا تو آنٹی ایک دن ان کے گھر آئیں اور ان کی ہنستے ہوئے احمد کی امی سے کہنے لگی، آپ کا بچہ تو بہت ہی اچھا اور خوش اخلاق، اس کی محبت نے مجھے تمہارے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ احمد کی امی نے آگے بڑھ کے انہیں گلے لگا لیا اور بولی، خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں پھر سے ایک کر دیا۔ بچوں، سلام کرنا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ سلام میں پہل کرنے والوں کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، احمد کی امی میں اور سامنے والی آنٹی میں لڑائی ہو گئی اور احمد کے ان آنٹی کو سلام کرنے سے، روزانہ سلام کرنے سے ان میں دوستی بھی ہو گئی۔ تو اس طرح سلام جو دشمنی کو ختم کرتا ہے اور سلام کرنے سے بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، سعادت مندی کی باعث ہوتی ہے، سعادت مندی کی بات ہوتی ہے اور سلام میں پہل کرنے والوں کو بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام ایک دعا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ جب ہم کسی پر سلام کر رہے ہوتے تو السلام علیکم کا مطلب کیا ہے، تم پر سلامتی ہو۔ السلام سلامتی ہو، علیکم تم پر۔ وعلیکم السلام ایک جوابی دعا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، یعنی کہ وعلیکم آپ پر بھی، وعلیکم السلام علیکم آپ پر بھی سلام، وعلیکم السلام سلام سلامتی ہو۔ اس طرح وعلیکم السلام کا کیا مطلب ہو، آپ کو بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو، اس سے تم سلامتی میں رہو گے۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے نا سلامتی، ہم اسے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس طرح میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے ایک وزیر کو یا قیدی ہوتا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ اسے جب دوسرے دن جلاد اسے بادشاہ کے دربار میں لے کے جاتے ہیں تو وہ بادشاہ کو دیکھ کر بولتا ہے السلام علیکم، تو بادشاہ کہتا ہے کہ وعلیکم السلام، تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے، بادشاہ کہتا ہے اپنی آخری خواہش بتاؤ،
تو وہ کہتا ہے کہ اب میں آخری خواہش بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ اب میں قتل ہونے والا نہیں ہوں، یعنی کہ اب مجھے جلاد قتل نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ بادشاہ آپ نے مجھ پہ سلامتی بھیجی ہے، ابھی آپ نے مجھے سلامتی کی دعا دی ہے، تو پھر اب میں کیسے مطلب جیسے یہ جلاد مجھے قتل کر دے گا۔ اس بات سے کیا ہوا، سلام کرنے سے، سلام پہل کرنے سے کیا ہوا، اس کی قیدی کی جو سزا تھی وہ معاف ہو گئی اور وہ قتل ہونے سے بچ گیا۔ سلام کرنا اتنا اچھا ہے کہ ایک طرح سے ہم سلامتی میں آ جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ہے خاص بات دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ تم سلامتی میں رہو گے، یعنی کہ تم سلام کو پھیلاؤ گے تو سلامتی میں رہو گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر ختم ہوا، اور آپ لوگ بھی اپنے بڑوں کو، اپنے آس پاس کو، آپ لوگ یہ نہیں دیکھیں کہ سامنے والا چھوٹا ہے، یہ سامنے والا بڑا ہے، بس آپ لوگ انہیں سلام کیا کریں، سلام میں پہل کیا کریں، گھر میں داخل ہوتے وقت، کہیں جائیں تب، ہر وقت سلام میں آپ کو پہل کرنی چاہیے، اس سے آپ کو نیکیاں بہت زیادہ ملیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر ختم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔